کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بھی دو ریاستوں یا ملکوں کی جنگ لگتی ہے تو کسی تیسرے کا ضرور فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی حالیہ اس جنگ کے تناظر میں معاشی طور پر کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پوری دنیا کا دھیان مشرق وسطیٰ کے تباہ ہوتے ہوئے شہروں پر تو ہے، لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا معاشی فائدہ نہ امریکہ کو ہو رہا ہے نہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، بلکہ خاموشی سے پوری دنیا کی آٹو انڈسٹری پر چائنا جو ہے وہ اپنا قبضہ کر رہا ہے۔ جب بھی دنیا میں گولیاں چلتی ہیں تو کوئی ایک ملک خاموشی سے جو ہے وہ اربوں ڈالر کما رہا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا آپ کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ دکھا رہا ہے، لیکن کیمرے کی آنکھ سے دور ایک اور عالمی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی نیوکلیئر بم نہیں ہے، بلکہ ای ویز یا الیکٹرک گاڑیاں ہیں۔ آج ہم دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی اداروں کی رپورٹس اور فیکٹس کی بنیاد پر ڈی کوڈ کریں گے کہ کیسے ایک آٹو جنگ چین کو دنیا کا ایک آٹو باس بنا رہا ہے۔ لیکن اس میں میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں، کچھ ادارے ہیں، جس میں بلومبرگ ہے، RAC ہے، اور اس کے علاوہ ایک دی آئل کرائسس میتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آف کیم ایک برطانوی ادارہ ہے، اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مجبوری کی کہ جس نے یورپ کو چائنا کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بلومبرگ کی مارچ 2026 کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کی وجہ سے جو تیل ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ $112 یا $112 کو بھی کراس کر گیا تھا۔ اب ذرا کیلکولیشن پر غور کریں۔ برطانیہ کے ادارے RAC فیول واچ، انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ ریسنٹلی شائع کی ہے کہ ایک عام انسان ایک پیٹرول گاڑی کا ٹینک فل کروانے پر لگ بھگ تقریباً 90 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اگر آپ مہینے میں صرف 3 بار بھی اگر آپ ٹینک فل کرواتے ہیں تو تقریباً خرچہ اس کا سالانہ 3200 پاؤنڈ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور رپورٹ ہے جو آفس آف گیس اینڈ الیکٹریسٹی مارکیٹس ہے امریکہ کی، یہ برطانیہ کی ایک ادارہ ہے۔ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ ریسنٹلی شائع کی ہے، اس میں بتایا گیا کہ برطانیہ کے انرجی ریگولیٹری کے ٹیرف کے مطابق ایک چینی الیکٹرک گاڑی کو گھر پر اگر آپ چارج کرتے ہیں تو صرف 15 سے 20 پاؤنڈ کا خرچ آتا ہے۔ ویسے یہ اس سے کم بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں خود ایک الیکٹرک گاڑی چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا خرچہ اس سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیٹری کی جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے، وہ آپ کی 50 کلو واٹ، 60، 70 یا 80، موسٹلی جو ہے وہ 60 سے 80 کے درمیان ہے۔ خیر، سالانہ جو ہے وہ اگر گھر میں اس کو چارج کرتا ہے تو تقریباً 15 سے 20 پاؤنڈ اس میں وہ گاڑی فل ہوتی ہے، اور اس کا 700 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک عام برطانوی شہری کو یا برٹش نیشنل کو سال کا 2500 پاؤنڈ جب اس کو بچتا نظر آتا ہے تو وہ جیو پولیٹکس جو ہے یا وہ خبریں ہیں وہ نہیں دیکھتا، تو وہ سیدھا چائنیز گاڑیوں کے شو روم کا رخ کرتا ہے۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ برطانیہ کی آٹو انڈسٹری کا ایک ادارہ ہے SMMT، سوسائٹی آف موٹر مینوفیکچرر اینڈ ٹریڈرز، اس کے مطابق جی اپریل 2026 کی ایک رپورٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 2026 تک BYD جو بلڈ یور ڈریم ایک چائنیز جو ایک گاڑی ہے کی جو سیل ہے اس کا برطانیہ میں اسپیشلی 134% تک کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ایک سال کے اندر 134% تک کا۔ اور یہ رپورٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت آئی ہے جب یہ جنگ جو ہے وہ بالکل اپنے عروج پر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے، اس کا نام ہے جی موڈر انٹیلیجنس، وہ عالمی ریسرچ فورم ہے، اس نے ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے۔ اس کے مطابق چائنا جو ہے وہ جنگ کے اس حالات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو اس کی مالیت ہے چائنا کے یہ EV سیکٹر کی جو مالیت ہے وہ 2025 میں $358 بلین سے چھلانگ لگا کر اب 2026 میں وہ 418 مطلب $418 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ حساب لگا لیں، اس سے جنگ جو ہے وہ اس مارکیٹ پہ، کیونکہ تیل کی اور فیول کی جو ہے وہ شارٹیج کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پیدل پہ صرف الیکٹرک گاڑیاں اور اسپیشلی BYD کی گاڑیاں اور چائنیز گاڑیوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ لوگ کیوں جو ہے وہ صرف چائنیز گاڑیاں ہی پریفر کرتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم اپنی رپورٹ میں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا وجہ ہے۔ اچھا، ایک اور ادارہ ہے جی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی، تو انہوں نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی الیکٹرک گاڑی کے جو 40% بیٹری ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو آج دنیا کی جو 70% کوبالٹ، تقریباً 60 سے
65% جو لیتھیم ریفائننگ ہے. اچھا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کوبالٹ اور لیتھیم جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹریاں مینوفیکچر پر ہونے پر یہ دو چیزیں جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. اچھا ان میں 70% پر کوبالٹ پر اور 60% لیتھیم پر جو ہے وہ چین کا قبضہ ہے, چائنا کا. یعنی اگر یورپی کمپنیاں اپنی گاڑی اگر بناتی بھی ہیں بیٹریاں انہیں چین سے ہی لینی پڑتی ہیں, سو اس لیے پھر ان کی گاڑیاں جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہیں. اور BYD وہ واحد کمپنی ہے جو اپنی بیٹریاں, مائکرو چپس اور یہاں تک کہ اپنے کارگو جہاز خود بناتی ہے. اس لیے ایک چائنیز EV کو یورپ میں بنی ہوئی, امریکہ میں بنی ہوئی گاڑی جو ہے اس سے وہ $10,000 تک سستی وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. یہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اسپیشلی اسلام آباد پولیس کو بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ ان کو BYD کی گاڑیاں جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جی ایک CSIS ہے, یہ ایک سائبر سیکیورٹی تھریٹ کا ایک ادارہ ہے. انہوں نے بھی ایک اپنی رپورٹ بتائی ہے. انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹ ہو سکتا ہے. CSIS جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک ہے جس کا مطلب ہے سینٹر آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز. انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے اس کے مطابق کہ یہ گاڑیاں صرف گاڑیاں ہی نہیں ہیں, یہ سینسر اور کیمرے جو ہیں وہ ان میں لگے ہوئے ہیں. سینسر اور کیمروں سے لیس ایک آپ کہہ رہے ہیں کے اندر گاڑیوں کے اندر ایٹماسفیئر کیا رہا ہے, کیسا ہے اور کیا ہو رہا ہے, اس کی ساری ریکارڈنگ, کیمرے کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساری شامل ہوتی ہیں اور یہ ڈیٹا جب ان کو دیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہیں وہ پھر الگورتھم جو ہے وہ بناتے ہیں جو آپ کی اور میری لائف پر ایک ڈائریکٹلی امپیکٹفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پھر میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ہواوے جو ایک چائنیز کمپنی ہے ان کے جو موبائل فون ہیں وہ بین ہو گئے تھے, اسپیشلی US میں, امریکہ میں. وہ اسی وجہ سے ہی انہوں نے یہ کیے تھے کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر کے پیچھے بیجنگ میں بھیجتے ہیں جو ہمارے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے. خیر, مغربی اس انٹیلیجنس کا ڈر یہی ہے کہ مہنگے تیل جو ہے اس کے چکر میں کہیں وہ اپنا سارا سینسٹیو ڈیٹا یا اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کہیں چائنا کو نہ دے بیٹھیں. سو تیل کی جو یہ جنگ ہے اس میں امریکہ کو معاشی طور پر کمزور اور چین کو جو ہے وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ اکانومی اور ایک اسٹرانگ نیشن کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کیا ہے. تو خیر آگے دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ اور برطانیہ مستقبل میں اپنے ڈیٹا کو بچانے کے لیے ان چینی گاڑیوں پر مکمل طور پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں لگا سکتے, کیونکہ جب آلریڈی کوبالٹ اور لیتھیم پر چائنیز کا ایک بہت بڑا ہولڈ ہے تو اس لیے اور ان کے پاس جو ہے وہ نیچرل ریسورسز اور نیچرل منرلز بھی اس طرح نہیں ہیں, تو اس لیے میرے خیال سے چائنیز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے رہیں گے. چائنا کے اوپر ٹیرف بھی لگائے گئے اور ان کے اوپر ساری چیزیں اور پابندیاں بھی لگائی گئیں کہ یہ شاید اپنی گاڑیاں مہنگی کریں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے کی. پھر اس کے علاوہ یہ میڈ ان چائنیز جو EVs تھی ان کو یورپ میں بین بھی کیا گیا. انہوں نے ایک اور پتہ اپنا کھیلا کہ انہوں نے ہنگری میں لے جا کے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ مینوفیکچر کر کے تو میڈ ان ہنگری کا ٹیگ لگا کر وہی BYD اور یہ ساری گاڑیاں برطانیہ میں, UK میں یا یورپ میں انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی. تو چائنیز جو ہیں وہ اس گیم میں بہت آگے جا چکے ہیں. خیر ایک چھوٹی سی یہ رپورٹ تھی جو آپ کے سامنے جو بتائی ہے. تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو ہمارا یہ ایک چھوٹا سا ہمارا یہ ایک چینل ہے, ہمارا چھوٹا سا ایک پیج ہے روٹس اینڈ رپورٹس جو ہم نے بنایا. کوشش کریں گے ہم اس پہ آپ کو جو بھی انفارمیشن سے بھرپور اور جو فیکٹس اینڈ فگرس پہ بھرپور اور نمبرز کو لے کے جو ہم چیزیں ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہو آپ کو اگر بتا سکیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیوز ہیں اس میں ہم کیا امپرومنٹس لا سکتے ہیں. تھینک یو.